اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اورنگزیب عالمگیر. شہنشاہ ہند اورنگزیب کی زندگی پر مبنی سچی داستان. اورنگزیب اب شہنشاہ ہند تھا، سلطنت مغلیہ کا عظیم الشان شہنشاہ. اس کا کوئی مد مقابل نہ تھا. اس نے عدالتوں، پنچایتوں اور عوام کے دوسرے اختلافات دور کرنے کے لیے ہند کے تمام مشہور اور ممتاز علماء کرام کو قانون کی ایک نئی کتاب یعنی تعزیرات ہند تیار کرائی، جو فتاوی عالمگیری کے نام سے مشہور ہے. لوگ غلطی سے اسے عالمگیر کے فتوے سمجھتے ہیں. اورنگزیب عالمگیر فقیہ نہیں تھا اور نہ اس نے کبھی فتویٰ جاری کیا تھا. اورنگزیب نے کبھی خلوت و جلوت میں سونے چاندی کے تاروں کا لباس نہیں پہنا، بہت سادہ لباس پہنتا جس میں پیوند لگے ہوتے. وہ انصاف کا اس قدر دل دادا تھا کہ دن میں 2-3 بار کچہری جاتا. امیر و غریب سب کو اپنی شکایت بیان کرنے کی اجازت دی. مقدمے کے دوران کسی کے منہ سے اگر گستاخی کے الفاظ نکل جاتے تو انہیں نظر انداز کر دیتا. ہر قسم کے چور اور جرائم پیشہ لوگ دارالسلطنت سے نکال دیے گئے تھے. سرکاری خرچ سے محتاج خانے کھول دیے گئے تھے، جہاں کمزوروں، اپاہجوں اور معذور لوگوں کو دونوں وقت کا کھانا اچھا ملتا تھا. مساجد کے تمام اخراجات، پیش امام کی تنخواہ اور دوسرے خرچ سرکاری خزانے سے دور ہوتے تھے. تعلیم بالکل مفت تھی. کتابوں کے خرچ کے علاوہ طالب علم کو کھانے پینے، پہننے اور رہنے کے اخراجات بھی معاف تھے. شروع میں اورنگزیب نے موسیقاروں اور مسخروں کی تنخواہوں میں کمی اور عدم دلچسپی کا اظہار کیا. پھر جب تخت پر بیٹھنے کے 11ویں سال تمام موسیقاروں اور گویوں کی تنخواہیں قطعاً بند کر دیں. اس کے خلاف ایک عام سا احتجاج ہوا. موسیقاروں میں ایک گروہ مسخروں کا بھی تھا. انہوں نے بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے 15-20 فرسی جنازے کاندھوں پر اٹھائے اور عین اس وقت جب اورنگزیب جمعے کو نماز کے لیے آیا تو وہاں پہنچ گئے. اورنگزیب نے اتنے جنازوں کو دیکھ کر دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ ایک ساتھ اتنے جنازے کہاں سے آئے؟ ایک مسخرے نے آگے بڑھ کر جواب دیا، عالیجا، یہ جنازے موسیقاروں اور گویوں کے ہیں. اورنگزیب ان کی بات سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا، بلکہ جواب کہلوایا، ان جنازوں کو ذرا احتیاط سے دفن کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ دوبارہ اٹھ کر واپس آ جائیں. اورنگزیب کے قاضیوں میں قاضی عبدالوہاب، شیخ الاسلام، ابو سعید، خواجہ عبداللہ، محمد اکرم اور ملا حیدر نے بہت نام پایا. وزراء میں اورنگزیب کو جعفر خان اور اسد خان بہت پسند تھے. ان دونوں سے پہلے انہیں میر جملہ کا بہت انتظار رہا. وہ بنگال کے گورنر تھے. اس نے میر جملہ کے لیے وزارت کا عہدہ کئی سال تک خالی رکھا کہ وہ بنگال سے آئیں اور وزارت سنبھال لیں، مگر وہ بنگال سے نہ آ سکے اور 1073 ہجری میں انتقال کر گئے. وزراء کے بعد دیوان کا عہدہ سب سے بڑا تھا. ہر صوبے میں مالیات کا ذمہ دار دیوان ہوتا تھا اور گورنر تک اس سے رجوع کرتے تھے. وزیر اعظم، دیوان اور قاضی کے بعد میر بخشی کا عہدہ تھا. اس کے ذمے فوجوں کی بھرتی، بڑے افسروں کی نگرانی، فوج کی تنخواہوں کا حساب رکھنا اور فوجوں کو جنگ پر بھیجنا تھا. اورنگزیب کے زمانے سلطنت مغلیہ مندرجہ ذیل صوبوں پر مشتمل تھی: اکبر آباد یعنی آگرہ، شاہ جہان آباد یعنی دہلی، لاہور، ملتان، کشمیر، کابل، احمد آباد، الہ آباد، اجمیر، اورنگ آباد، بہار، برار، اڑیسہ، اودھ، مالوا، خاندش، بنگال، بیدر اور بیجاپور. صوبے کا سب سے بڑا حاکم صوبے دار ہوتا تھا. اورنگزیب سے پہلے بڑے صوبوں کی حکومت عام طور پر شہزادوں کو ہی دی جاتی تھی. اورنگزیب نے بھی صوبائی حکومتوں پر شہزادے مقرر کیے، مگر ان کے لیے خصوصیت نہ تھی. صوبے دار اپنے صوبے کی نظم و نسق کا ذمہ دار ہوتا تھا. اورنگزیب پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسے کیا حق حاصل تھا کہ وہ لوگوں کے اخلاق پر احتساب بٹھائے. اورنگزیب نے بالکل اسی طرح احتساب کا محکمہ جاری کیا تھا جس طرح آج کل ہمارے ملک میں محتسب الاعلیٰ کا محکمہ قائم ہے، اور اس کی افادیت کی پیش نظر یہاں کے تمام صوبوں میں صوبائی محکمہ احتساب قائم کیے جانے کے امکانات پیدا ہوئے ہیں. ہمارا آج کا محتسب اعلیٰ اس قدر با اختیار نہیں جتنا با اختیار اورنگزیب کا محتسب تھا. اورنگزیب کے محتسب اعلیٰ یعنی سینسرشپ منسٹر ملا وجیہہ تھے، جو گوران کے رہنے والے تھے اور تقوی اور طہارت میں اپنی مثال آپ تھی.
ملا صاحب کو 1000 سواروں کی فوجی طاقت بھی دی گئی تھی۔ ان کے 12 منصبدار تھے اور تمام محکموں کو ایک فرمان کے ذریعے ہدایت دی گئی تھی کہ وہ محتسب کے کام میں تعاون کریں۔ محتسب کو اجازت دی گئی تھی کہ اگر شرپسند بدماش اور جواری سرکشی کریں تو یہ سوار ان کا سر کچل دیں۔ آج ہمارے محتسب کو یہ اختیار نہیں، وہ سزا بھی تجویز نہیں کر سکتا، صرف سفارش کر سکتا ہے کہ اس غلطی یا زیادتی کا ازالہ کیا جائے۔ مگر اورنگزیب کا محتسب با اختیار تھا، اسے حکم دینے اور اس پر عمل کرانے کا حق تھا۔ اس کا دائرہ کار صرف آگرہ یا دہلی تک محدود نہ تھا، بلکہ پوری مغل سلطنت میں اس کا حکم چلتا تھا۔ مگر کیا کیا جائے کہ اعتراض کرنے والے اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ دراصل اس قسم کے اعتراض کرنے والوں میں جادوناتھ سرکار جیسے متعصب ہندو مورخ پیش ہیں۔ جادوناتھ سرکار کے حلقے میں دتا اور موجمدار وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ان لوگوں نے ہر اس مسلمان حکمران اور فاتح پر اعتراضات کسے ہیں جنہوں نے اکبر اعظم کی طرح ہندوؤں کو سینے سے نہیں لگایا اور ان کی محبت میں آدھا ہندو کیوں نہ ہو گیا۔ چنانچہ انہیں اس بات پر سخت اعتراض ہے کہ اورنگزیب نے شراب، بھنگ، جوا اور فاحشہ عورتوں کی خرید و فروخت پر کیوں پابندی لگائی تھی۔ اس طرح اورنگزیب نے محکمہ برید یعنی ڈاک میں قابل قدر ترمیم اور اضافہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، وہ اسلام میں پہلے شخص تھے جنہوں نے ڈاک کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ جناب امیر معاویہ کا نام آیا ہے تو ایک بات جملہ مترازہ کے طور پر عرض کرتا چلوں۔ بعض لوگ مجھے کافر اور بے دین کے نام سے نوازتے ہیں اور جناب معاویہ پر بعض کتابوں کے مطالعے پر زور دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ کبر اور غرور صرف خدائے واحد کو سچتا ہے، بندہ ناچیز کی کیا مجال ہے کہ وہ غرور کر سکے اور بڑا بول بولے۔ مگر میں اپنے متعارض قارئین کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ مجھے اس بات پر ضرور فخر ہے کہ میرے مطالعے سے 1 لاکھ سے کہیں زیادہ کتابیں گزر چکی ہیں۔ میں خود یعنی الماس MA اس وقت تک 50,000 سے زیادہ صفحات بشکل مضامین، کہانیاں اور ناول تحریر کر چکا ہوں، جو تمام کے تمام شائع ہو چکے ہیں۔ اس وقت 68 کتابوں کا مصنف ہوں اور آئندہ مزید کتابیں شائع ہونے کی امید ہے۔ مگر میں خود کو تاریخ کا صرف ایک ادنا طالب علم کہتا ہوں اور سمجھتا ہوں۔ میں سنی العقیدہ ہوں۔ میں نے امیر معاویہ کی خوبیوں سے کبھی انکار نہیں کیا، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سوائے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دنیا کا کوئی شخص سروپا خوبی اور مکمل انسان نہیں تھا۔ سوائے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر شخص میں خوبیوں کے ساتھ عیب موجود تھے، اور تاریخ کے ایک طالب علم کو یہ کسی طرح زیب نہیں دیتا کہ وہ انسان کی صرف خوبیاں بیان کرے اور اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر جائے۔ اس جملہ مترازہ کے بعد ایک بار پھر اصل موضوع پر آتا ہوں۔ اللہ امیر معاویہ پر رحم کرے کہ وہ اسلام میں پہلے شخص تھے جنہوں نے ڈاک کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ مغل جب ہندوستان میں آئے تو انہوں نے اخبار رسانی اور ڈاک لانے لے جانے کا وہی ترقی یافتہ انداز اختیار کیا تھا جسے بنو امیہ نے بنو عباس کو ورثے میں عطا کیا، اور بنو عباس نے آگے سلجوقیوں، آل بویا، پھر ترکوں اور مغلوں کو بخشا۔ بنو امیہ نے مسلمانوں کو صرف ڈاک کا سلسلہ ہی نہیں بخشا، بلکہ جناب امیر معاویہ نے ہی پہلی بار اسلام میں یوں طاقت کی کمی کو محسوس کیا اور کشتی سازی اور جہاز سازی کی ابتدا کی۔ وہ بنو امیہ ہی تھے جن کے 4 جنرل محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے اس دور کے مشرق اور مغرب کے قلابے ملا دیے تھے۔ وہ عقبہ بن نافع اموی تھا جس نے پورا شمالی افریقہ فتح کرنے کے بعد اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال کر کہا تھا، اے اللہ، اگر سمندر درمیان میں حائل نہ ہوتا تو میں تیرا پیغام دنیا کے اس کونے تک پہنچاتا۔ اور موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد بھی اموی ہی تھے جنہوں نے مغربی اقصی فتح کیا تھا۔ پھر طارق بن زیاد جبرالٹر کے اسپین، ہسپانیہ یعنی اندلس کے ساحل پر اترا تھا، اور جس نے کشتیوں کو آگ لگوا دی تھی تاکہ کوئی مسلمان سوائے فتح کے واپسی کا تصور نہ کر سکے۔ اور وہ قتیبہ بن مسلم بھی بنو امیہ کے گورنر یعنی بلاد مشرق حجاج بن یوسف کا ایک سردار تھا، جس نے چین کی سرحد میں داخل ہو کر شہنشاہ چین سے خراج طلب کیا تھا، اور اس گورنر کے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم نے پہلی بار بھارت کی سرزمین پر مسلم پرچم لہرایا تھا اور ملتان تک کا علاقہ فتح کر کے بنو امیہ کے خلیفہ کا خطبہ پڑھوایا تھا۔
بنو امیہ کی یہ بھی ایک برکت تھی کہ جب ایشیا میں انہوں نے بنو عباس کے ہاتھوں شکست کھائی تو ان کا ایک شہزادہ عبد الرحمن افریقہ ہوتا ہوا اسپین یعنی اندلس پہنچا اور وہاں اموی حکومت کو اس قدر مضبوط کیا کہ اموی وہاں تقریباً 600 سال تک حاکم رہے اور یورپ کو علم و ادب کا درس دیتے رہے۔ بہرحال ڈاک کی ایجاد کا صحرا امیر معاویہ کے سر ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اورنگزیب نے پہلے یہ سلسلہ پوری مملکت میں قائم کیا تھا۔ مرکز سے صوبوں کے صدر مقامات تک ڈاک ہر ہفتے آتی جاتی تھی، مگر ایسا کوئی مسلسل رشتہ قائم نہیں تھا جو کہ مرکز کی خبریں مملکت کے ہر حصے میں چند دن کے اندر پہنچانے کا انتظام کرتا۔ اورنگزیب نے تخت سنبھالتے ہی اس طرف توجہ دی اور حیدرآباد دکن سے صرف 6 دن میں شاہی خطوط دہلی تک پہنچنے لگے۔ 4 اور 5 کوس پر حیدرآباد دکن سے دہلی آنے والی سڑک پر ڈاک چوکیاں قائم کی گئیں۔ ڈاک کے گھوڑے ان چوکیوں پر ہر وقت تیار رہتے، گھوڑوں کے گلے میں گھنٹیاں بندھی ہوتی تھیں۔ حیدرآباد دکن سے جو ڈاکیا روانہ ہوتا وہ 6 کوس کے فاصلے پر گھوڑا بدل لیتا، جہاں ڈاکیا خود تھک جاتا وہاں دوسرا ڈاکیا اس کی جگہ لے لیتا۔ مملکت میں سرکاری اور غیر سرکاری چٹھیوں کی تقسیم اس طرح ہوتی تھی جس طرح بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں اس محکمے کے 3 شعبے تھے، اسی طرح اورنگزیب کے زمانے میں بھی اس کے 3 ہی شعبے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اورنگزیب نے ہر ضلع اور صدر مقام کو ایک یونٹ کی حیثیت دے دی تھی۔ اس طرح صوبہ دہلی کے تمام اضلاع اور اہم شہروں اور دیہات کے وقائع نویز ہرکارے اور خفیہ نویس یعنی جاسوس ایک یونٹ شمار ہوتے تھے۔ اورنگزیب نے اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس میں 2 رائے ہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ اورنگزیب نے باپ کی زندگی میں تخت نشین ہو کر اسلامی اصول کی خلاف ورزی کی، نیز یہ کہ اس کا بھائیوں کے ساتھ سلوک برادران یوسف جیسا تھا، مگر دوسرا گروہ اس کا طرفدار ہے۔ اس گروہ کے خیال کے مطابق اورنگزیب نے جو کچھ کیا وہ احیاء دین کے لیے کیا تھا۔ اگر وہ باپ یا دادا کے سپرد حکومت کر دیتا تو اسلامی اصولوں کی بے حرمتی ہوتی رہی تھی، مثلا ہندو عورتوں کا شاہی محلات میں داخل ہونا اور ہندو تہذیب و فلسفے کا پرچار وغیرہ، تو بھارت سے اسلام ختم ہو جاتا، اور جس طرح بھارت میں باہر سے آنے والے تمام قومیں اپنی قومیت بھول کر ہندو ہو گئی تھیں، اسی طرح مسلمان بھی ہندو بن جاتے۔ دونوں گروہوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں اور ان کے دلائل میں وزن بھی ہے۔ اس طرح ہم اس مسئلے سے قطع نظر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اورنگزیب نے محکمہ ڈاک ہی میں نہیں بلکہ فوج، تنخواہ، توپ خانہ، بحری بیڑا اور فوجدار اور صوبیدار کے حقوق و فرائض کا بھی معقول انتظام کیا تھا۔ آج کل ہمارا جو نظام چل رہا ہے یہ تقریباً بالکل ویسا ہی ہے جیسا اورنگزیب نے اپنے وقت میں رائج کیا تھا، مگر آج کے اور اورنگزیب کے نظام میں سب سے بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ کوئی عامل، کوئی پٹواری یا مقدم اسلام کے قوانین میں سرمو انحراف نہ کر سکتا تھا، مگر آج کل تو لوگوں نے اسلام کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ مفاد پرستی اور خود غرضی کا دورہ ہے۔ خدا جانے ہمارے ملک کو ان برائیوں سے کب نجات ملے گی اور دین اسلام کا کب احیا ہوگا۔ انگریز اور ہندو ایک طرف تو اورنگزیب پر باپ اور بھائیوں کے ساتھ ظلم کا رونا رو رہا ہے، اور دوسری طرف متعصب ہندو تاریخ نویس سر جادوناتھ سرکار نے یہ الزام بھی لگایا اورنگزیب نے ہندوؤں کے ساتھ انتہائی مظالم کیے ہیں اور انہیں ذمیوں کی حیثیت دے کر ایک قسم کا غلام بنا دیا تھا۔ اس ہندو مورخ نے مسلمانوں کی پرانی تاریخ پڑھنے کی زحمت گوارا نہ کی اور کہہ دیا کہ اورنگزیب نے ہندوؤں پر خراج اور جزیہ لگا کر انہیں ایک طرح کا غلام بنا دیا ہے، حالانکہ اسلام دنیا کا پہلا دین ہے جس نے اپنی رعایا کے ساتھ اس قدر نرم سلوک کیا کہ دوسرے علاقوں کے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر اسلامی علاقوں میں منتقل ہو گئے تاکہ زمین کے مالکوں کے ظلم و ستم سے نجات پا سکیں۔ جزیہ ان ہندوؤں سے لیا جاتا تھا جو کاشتکار نہیں تھے، اور خراج ان ہندوؤں سے وصول کیا جاتا تھا جو زمین پر کاشتکاری کرتے تھے۔ مسلم حکمرانوں اور دوسرے حکمرانوں میں سب سے نمایاں فرق یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی کوئی علاقہ فتح کیا تو وہاں کی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا، بلکہ زمین ان کے مالکان کے پاس رہنے دی اور وہ پہلے ہی کی طرح زمینوں کے مالک رہے۔ ان سے ایک مقرر ٹیکس یا خراج وصول کیا جاتا تھا۔ اس جزیے اور ٹیکس کے بدلے میں مسلمان حکمران اپنی رعایا کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے علاوہ انہیں باہر کے حملہ آوروں سے محفوظ رکھنے کا ذمہ دار بھی ہوتا تھا۔ اگر کوئی باہر سے حملہ کرتا تو رعایا کے بجائے مسلم حکمران اپنی فوجوں سے اس کا مقابلہ کر کے اسے مار بھگاتا تھا
اگر وہ کسی وقت اپنے کسی علاقے کی حفاظت کرنے کے قابل نہ رہتا تو اس علاقے کی رعایا سے خراج یا جزیہ وصول نہ کرتا، اور اگر پہلے وصول کر لیا ہو تو اسے فوراً واپس کر دیتا۔ اسلامی تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب کوئی مسلمان حکمران نے اپنا علاقہ چھوڑا تو اس نے جزیے کی وصول کی ہوئی رقم فوراً رعایا کو واپس کر دی۔ اس کے باوجود متعصب تاریخ نویس مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ جزیہ لے کر رعایا کو غلام بنا لیتے تھے۔ ان متعصب مورخین نے مسلمانوں پر الزام لگانے سے پہلے کم از کم اپنی قوم یعنی ہندو قوم کے بارے میں تو کچھ سوچا ہوتا۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہندو قوم خود اپنے قومی بھائیوں کے ساتھ کس قدر ذلیل اور ظالمانہ سلوک کرتی ہے۔ ہندو قوم 4 ذاتوں میں تقسیم ہے: برہمن، راجپوت، ویش، شودر۔ ان ذاتوں میں برہمن کی ذات سب سے اونچی ذات ہے۔ یہ لوگ ہندو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں۔ تمام مذہبی مقامات اور مذہبی کام ان کے سپرد ہیں۔ لاکھوں کروڑوں روپیوں کی جائیدادیں اور زر سب ان کے مندروں اور دھرم شالوں کے لیے وقف ہیں۔ برہمن دنیا کا کوئی کام نہیں کرتے، صرف مندروں اور دھرم شالوں پر پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ ان دھرم شالوں میں سینکڑوں اور ہزاروں کنواری ہندو لڑکیاں رہتی ہیں جو دیو داسیاں کہلاتی ہیں، بلکہ اسی طرح جیسے انگریزوں کے گرجا گھروں میں کنواری ننس رہتی ہیں۔ کہنے کو تو یہ کنواری لڑکیاں بتوں اور دیوتاؤں کی خدمت کرتی ہیں، مگر اصل میں وہ وہاں کے پنڈتوں اور پانڈووں کی خدمت کرتی ہیں، اور وہاں ایسی عیاشیاں ہوتی ہیں جن کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چونکہ یہ داسیاں ہمیشہ کے لیے دھرم شالوں اور مندروں کو دے دی جاتی ہیں، اس لیے ان کے ماں باپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اور وہ صرف پنڈتوں کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں۔ ان کے بچے دھرم شالوں کے اندر ہی گرائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی دیوداسی کسی پنڈت کی مخالفت کرے تو اسے مار کر وہیں دفن کر دیا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی۔ ہندوؤں کی پہلی ذات یعنی برہمنوں کا تو یہ حال ہے۔ اب ان کی دوسری ذات آتی ہے جسے راجپوت کہا جاتا ہے۔ یہ قوم ملک کے دفاع کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ راجہ مہاراجے اور فوج عام طور سے اسی قوم پر مشتمل ہوتی ہے۔ راجہ اور حکمران اگرچہ راجپوت ذات کا ہوتا ہے، مگر اسے مندروں اور دھرم شالوں پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ برہمنوں یعنی پنڈتوں کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ برہمنوں کی مخالفت ہندو مذہب کی مخالفت ہوتی ہے۔ ہندوؤں کی تیسری ذات ویش ہوتی ہے۔ یہ لوگ بنیے اور تاجر ہوتے ہیں۔ یہ تجارت پیشہ لوگ تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ برہمنوں اور راجپوتوں سے یہ کمتر درجے کے ہوتے ہیں، اور عام طور سے دکانداری اور تجارت سے منسلک رہتے ہیں۔ بڑے بڑے سیٹ اور مہاجن اسی ذات کے ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کی چوتھی ذات اس قوم کی سب سے زیادہ کمتر اور ذلیل ذات ہے، جسے شودر کہتے ہیں، یعنی اچھوت اور کم ذات۔ شودروں کا کام اپنے اوپر کی تینوں ذاتوں برہمن، راجپوت اور ویش کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہندوؤں کے کسی مندر میں داخل نہیں ہو سکتے، ہندوؤں کے کسی برتن کو نہیں چھو سکتے۔ اگر مندر میں داخل ہونے کی کوشش کریں تو قتل کر دینے کا حکم ہے۔ اسی طرح ان کا کسی برتن کو ہاتھ لگ جانے سے وہ برتن گندا اور ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں درج ہے کہ شودروں کو تعلیم حاصل کرنے کا بھی حق نہیں۔ اگر وہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں تو ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے۔ ان غریب شودروں سے اس قدر پرہیز کیا جاتا ہے کہ اگر ان کا ہاتھ یا کپڑا دھوکے سے بھی اونچی ذات کے ہندو سے چھو جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ ان شودروں کی آبادی ہندو آبادی کی مجموعی تعداد سے 1/3 سے بھی زیادہ ہے۔ آخر جادوناتھ سرکار کس منہ سے الزام لگاتا ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے جزیہ لگا کر ہندوؤں کو اپنا غلام بنا لیا، جبکہ اسلام میں غلام کے مالک کے برابر حقوق ہوتے ہیں؟ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جادوناتھ سرکار کو اسلامی تعلیمات کا علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے جزیہ اور خراج کو ایک ظالمانہ فعل قرار دیا اور ذمی کو غلام کا درجہ دیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذمیوں کے ساتھ تو ایسا حسن سلوک تھا کہ ایک بار ان پر ایک ذمی نے 10,000 درہم کا دعویٰ کیا، اور حضرت عمر فاروق نے اس دعوے کو تسلیم کر لیا اور اس سے کوئی جرح نہ کی۔ حضرت عمر ہی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک ذمی کو بھیک مانگتے دیکھا تو اس سے سوال کیا، تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرے پاس نہ کھانے کو ہے اور نہ جزیہ ادا کرنے کے لیے پیسے ہیں۔ حضرت عمر نے اسی وقت فرمان جاری کیا کہ ذمیوں سے جزیہ نہ لیا جائے اور ان کی تنخواہ مقرر کر کے
انہیں بیت المال سے ادائیگی کی جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو ذمی اس قدر شیر ہو گئے تھے کہ ایک ذمی نے خلیفہ سے مطالبہ کیا کہ اسے وہ جگہ واپس کیا جائے جسے توڑ کر خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مسجد بنوا لی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسجد توڑی جائے تاکہ وہاں پر دوبارہ کنیا بنایا جا سکے۔ دراصل حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کر دیا تھا کہ جس سے کوئی چیز چھینی گئی ہو وہ اسے واپس کی جائے۔ چنانچہ اس فرمان کی روشنی نے ذمی کو یہ حوصلہ دیا تھا کہ اس نے خلیفہ سے کہا، خلیفہ محترم، خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ہماری عبادت گاہ توڑ کر اس کی جگہ مسجد بنوا دی تھی، آپ براہ کرم اپنی مسجد ہٹا لیجئے اور ہمارا کنیہ یعنی ہماری عبادت گاہ اس جگہ تعمیر کرا دیجئے۔ یہ مطالبہ اگرچہ نامعقول تھا مگر عمر بن عبدالعزیز نے اس کا مطالبہ منظور کر لیا، پر عیسائیوں نے اسے خود سمجھایا کہ وہ مسجد کو توڑوانے کے بجائے جن دوسرے گرجوں پر لوگوں نے قبضہ جما لیا ہے خلیفہ سے اس کا سودا کر کے واپس لے لے۔ چنانچہ اس ذمی نے اس کے بجائے بہت سے گرجے واگزار کرا لیے۔ اگر ہندو تعصب کی اینک اتار کر دیکھیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے بادشاہوں میں اورنگزیب پہلا بادشاہ تھا جس نے رعایا کے حقوق کی صحیح نگرانی کی ہے، ان پر لگے محصولوں کو معاف کر کے کروڑوں روپے سالانہ کا نقصان اٹھایا۔ ہندوستان آنے والے ایک سیاح برنیئر کا بیان ہے، وہ دن میں 2 یا 3 مرتبہ اپنے دیوان عام میں مسکراتا ہوا آتا ہے تاکہ رعایا کی شکایات سنے اور ان کی تکلیف دور کرے۔ رعایا کے افراد اس کے پاس بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچتے ہیں اور چونکہ وہ ان کی باتیں بہت توجہ سے سنتا ہے اس لیے لوگ اپنی شکایتیں اور اصل بات بغیر جھجک اور ڈر کے اس کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی اس کے سامنے شور مچاتا یا بے ادبی کرتا ہے تو وہ ناخوش نہ ہوتا اور نہ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار پیدا ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شکایت کرنے والوں کے دل دکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جادوناتھ سرکار نے سیواجی کے سفر آگرہ کے حالات لکھے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب سیواجی کنور رام سنگھ کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور نظر گزاری کی تو بادشاہ نے اسے دیکھ کر کہا، تشریف لائیے سیواجی راجہ۔ سلام کے بعد سیواجی کو جو اتنا بڑا مرہٹا تھا، درجہ سوم کے عمرہ میں جگہ دے کر بادشاہ نے سیواجی کی دل شکنی کی ہے۔ یہ اعتراض بھی جادوناتھ سرکار کا ہے۔ اس کے جواب میں درجہ سوم کے عمرہ کے نام سنیے اور اندازہ لگائیے کہ کیا سیواجی ان سے زیادہ بڑا سردار تھا۔ ان عمرہ میں مندرجہ ذیل سردار شامل ہیں: شاہ نواز خان، اس امیر کی 2 بیٹیاں، ایک اورنگزیب اور دوسری مراد سے بیاہی ہوئی تھیں، امیر العمرہ شائستہ خان، امیر العمرہ آصف خان، اسلام خان، اعظم خان کوکا، خلیل اللہ خان، فاضل خان، خان زماں بہادر مرزا امان اللہ، عالم خان اخلاص خان۔ سیواجی آگرہ آیا تھا، پر جس طرح بھاگ گیا اس کا مختصر ذکر یہ ہے کہ جب اس پر سے پہرے ہٹ گئے اور اسے باہر آنے جانے کی اجازت مل گئی تو وہ آگرہ سے بھیس بدل کر نکل بھاگا، اس لیے کہ اس جنگلی اور ڈاکو کے لیے مہذب اور شریفانہ زندگی گزارنا سخت دشوار تھا۔ ہمارے خیال میں سیواجی بادشاہی دربار کی شان و شوکت دیکھ کر بدحواس ہو گیا اور وہ اس حد تک مروب ہوا کہ یہاں سے بھاگنے کی سوا اور کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ بہرحال اس کے ذاتی تاثرات خواہ کچھ بھی تھے، وہ آگرہ میں نہ رک سکا اور تبدیل لباس کر کے اور داڑھی مونچھ منڈوا کر آگرہ سے متھرا کی طرف بھاگا۔ متھرا، بنارس، بہار، پٹنہ اور چاندہ ہوتا ہوا اس دشواری کے ساتھ قطب الملک کے ملک میں داخل ہوا، پھر حیدرآباد پہنچا اور قطب ملک سے ملا۔ اس وقت قطب الملک عبداللہ شاہ تھا۔ اس نے سیواجی کی خوب خاطر مدارت کی۔ اس خاطر مدارت کی وجہ یہ تھی کہ قطب شاہی کئی قلعوں پر عادل شاہیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ عبداللہ شاہ کو گمان تھا کہ سیواجی قلعہ گیری میں مہارت رکھتا ہے۔ سیواجی نے بھی اسے یقین دلایا اور قسمیں کھائیں کہ اگر تھوڑی سی فوج مل جائے تو وہ قلعہ عادل شاہیوں سے لے کر قطب شاہ کو دے دے گا، بلکہ اس سپاہ کے سپرد کرے گا جو اس کے ساتھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ سیواجی نے کہا تھا کہ جو قلعے اس سے اورنگزیب نے چھین لیے ہیں وہ اسے فوج کی مدد سے حاصل کر کے اپنے قبضے میں کرے گا اور قطب شاہ کا ہمیشہ احسان مند رہے گا۔ عبداللہ شاہ سیواجی کے فریب میں آ گیا۔ اس نے ایک معقول فوج اس کے ساتھ کر دی۔ اس کے علاوہ قلعہ گیری کے لوازمات بھی اسے مہیا کر دیے۔ ان چنداں کی مدد سے
शिवाजी ने अपने ख़ास हुनर से आदिल शाहियों से 12 किला छीन लिए और वो किले भी हासिल कर लिए जो उससे मुग़लों ने छीने थे। जब उसकी पूरी तरह बहाली हो गई तो उसने कुतुब शाही फ़ौज और एक किला देकर रुखसत कर दिया। ये वो शिवाजी था जिसने हज़ारों वादों और कस्मों से कुतुब शाह से फ़ौज हासिल की थी और मतलब निकल जाने के बाद उसकी तरफ से आंखें फेर ली थीं। ये है वो शिवाजी जिसे जादूनाथ सरकार अपना हीरो कहता है। शिवाजी ने सूरत के हिंदू मुसलमान और निहत्ते लोगों पर हमला करके उनके घर बार लूट लिए थे, उन्हें ज़िबाह कर दिया था और घरों में आग लगा दी थी। आधा शहर राख का ढेर बन गया था। ताकत हासिल होते ही शिवाजी ने नए किले बनाना शुरू कर दिए। बड़ी तलाश के बाद उसने कोहे राहरेरी को अपना मरकज़ बनाया। ये पहाड़ आसमान से बातें करता था। उस पहाड़ के रास्ते बहुत दुश्वार गुजार थे और इलाके में 5 माह तक मुसलसल बारिश होती थी। इस चोटी पर शिवाजी ने किला तामीर कराया और नीचे से ऊपर जाने वाले तमाम रास्ते मसदूद करा दिए। फिर ऐलान किया, जो शख्स उस चोटी पर पहुंच जाएगा उसे वो सोने का एक तोड़ा इनाम में देगा। एक बाहिम्मत आदमी ने शिवाजी का चैलेंज मंजूर कर लिया और वो बड़ी कोशिश के बाद पहाड़ की चोटी पर जहां किला था वहां पहुंच गया। उस जालिम लुटेरे ने उसे इनाम तो दिया मगर साथ ही उसके दोनों पैर कटवा दिए। फिर उसने उस रास्ते को बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया जिस पर चलकर वो किले तक पहुंचा था। हमने ये वाक़या इस वजह से लिखा है कि शिवाजी वाकई पहाड़ी चोटी था। उसने लोगों से सुना था कि बड़े बड़े बादशाह, ख़ास करके मुग़ल बादशाह और शहंशाह, लोगों की बहादुरी और शुजात का इम्तिहान लेते हैं और उनकी कामयाबी पर उन्हें इनाम इकराम से नवाजते हैं। इस ख़याल के पेश नज़र उसने भी बादशाहों की तरह ऐलान कर दिया कि पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने वाले को सोने का तोड़ा अता करेगा। गालिबन उसका ये ख्याल था कि कोई बहादुर उसके बनाए हुए किले की चोटी पर नहीं पहुंच सकेगा, मगर एक शख्स हिम्मत करके वहां पहुंच गया। मगर उस बहादुर को उस बुज़दिल पहाड़ी चूहे ने क्या इनाम दिया कि उसकी दोनों टांगें कटवा दी। शिवाजी की इस हरकत से यह भी अंदाज़ा होता है कि उसने आगरा से फ़रार होने के बाद दक्कन में ऐसी ख़तरनाक जगह पर किला तामीर किया था जहाँ तक इंसान का पहुँचना तकरीबन नामुमकिन था। चुनांचे इस महफूज किले में पनाह लेने के बाद शिवाजी ने इधर उधर हाथ मारना शुरू कर दिए। उस इलाके में बीजापुरियों के कई किले थे। शिवाजी ने उस पर हमला करके कब्ज़ा कर लिया, यहाँ तक कि वो राजपुरी तक पहुँच गया जो उस ज़िले का सदर मुकाम था और फ़तेह खान फ़ौजदार का मस्कन भी था। फ़तेह खान राजपुरी छोड़कर दरियाए शोर के एक जजीरे में पनाह गज़ीन हो गया। फ़तेह खान शिवाजी से इस कदर मरूब था कि वो ये महफूज जगह भी शिवाजी के सुपुर्द कर देने पर आमादा हो गया और उसके सिले में उसने शिवाजी से सिर्फ अपनी जान बख्शी की दरख्वास्त की। इस पर गुफ्तगू चल रही थी कि फ़तेह खान ने 3 हबशी खुद्दाम सैयदी संबल, याकूत और सैयदी खैरियत अपने मालिक के ख़िलाफ़ हो गई और एक दिन उन्होंने फ़तेह खान को गिरफ़्तार करके क़ैद कर दिया। ये दोनों खुद्दाम वफ़ादार और दाना थे। उन्होंने एक तरफ तो फ़तेह खान के इलाके का इंतज़ाम संभाला, दूसरी तरफ शाह बीजापुर को शिवाजी की हरकतों से आगाह किया। उसके अलावा उन्होंने दक्कन के सूबेदार खान जहानी से भी मदद की दरख्वास्त की। खान जहां ने न सिर्फ उनकी मदद की बल्कि उन्हें नकद रुपया और खिलत फ़ाखिरा से भी नवाजा। सूबेदार की हिम्मत अफजाई से तीनों खुद्दाम ने शिवाजी से जंग शुरू कर दी और जिस तरह वो दूसरों को परेशान करता था उसी तरह उन खुद्दाम ने उसकी नाक में दम कर दिया। शिवाजी और उन खुद्दाम में जितनी बहरी लड़ाइयाँ हुईं उनमें खुद्दाम का पल्ला भारी रहा, यहाँ तक कि खुद्दाम ने अपनी बहादुरी और शुजात के ज़ोर पर राजपुरी का किला शिवाजी से छीन लिया। इससे मालूम होता है कि सैयदी खुद्दाम किलागिरी के फ़न में शिवाजी से भी ज़्यादा माहिर थे। राजपुरी के किले की वापसी के बाद सैयदी खुद्दाम और ख़ासकर सैयदी याकूत की शोहरत सारे इलाके में फैल गई और उसने चंद दिन के अंदर अंदर शिवाजी से मज़ीद 6 और किले छीन लिए थे। सैयदी याकूत का खौफ इस कदर फैल गया कि शिवाजी उसका नाम सुनकर ही दहल जाता था और वो डर के मारे अपने मस्कन से भी ना निकलता था। अजीब बात यह है कि जादूनाथ सरकार या किसी और हिंदू या अंग्रेज़ मौरिख ने न तो उसकी इस कारगुजारी का जिक्र किया है और ये सैयदी हबशियों के मुतालिक एक लफ्ज़ लिखा है, हालांकि खान जहां बहादुर की कामयाबी में उन सैयदियों का बराबर का हिस्सा था। एक तरफ यानी समंदर के ज़रिए सैयदियों ने शिवाजी को दबा दिया
دوسری طرف سے خان جہان بڑے اور اس شرکس اور دھوکے باز کا سر کچل دیا۔ خان جہاں دکن میں 1088 ہجری تک رہے۔ ان کے عہدیداروں کا زمانہ تقریباً 4.5 سال ہے۔ اس پورے عرصے شیواجی نے قطعاً سر نہیں اٹھایا۔ اس کی حالت اس قدر خراب و خستہ تھی کہ اس کا بیٹا سمبھا اس کا ساتھ چھوڑ کر خان جہاں کی خدمت میں آ گیا تھا، اور جب تک خان جہاں دکن میں رہے سمبھا ان کی خدمت میں رہا۔ خان جہاں کے زیر اعتاب آنے کے بعد جب انہیں دارالسلطنت واپس جانا پڑا تو شیواجی نے پھر ہاتھ پیر نکالے اور شاہی علاقوں پر چھاپے مارے۔ جامکا کا علاقہ سب سے پہلے تختہ شخ بنا، اور شیواجی بہادر نے جو ہندو قوم کا ہیرو تھا جامکا کی آبادیوں کو ویرانوں میں بدل دیا۔ آخر جلوس کے 21ویں سال شیواجی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شیواجی کی صورت سے اورنگزیب کا ایک بڑا دشمن اس کے راستے سے ہٹ گیا تھا، اور مغل اور دکن ریاستوں نے اس کی لوٹ مار اور خون ریزی سے وقتی طور پر نجات حاصل کر لی۔ شیواجی کے بعد اس کے بیٹے سمبھاجی نے اس کی جگہ سنبھالی۔ لوگوں نے جب اس کے ظلم و ستم کو دیکھا تو وہ شیواجی کے ظلم کو بھول گئے۔ شیواجی کا سوتیلا بھائی راجہ رام اس وقت زندہ تھا، مگر اقتدار اور باپ کی گدی اسے نہ مل سکی اور اسے جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ سمبھاجی کو جب یقین ہو گیا کہ اس کی گدی مضبوط ہو گئی ہے تو اس نے اپنے باپ کی منکوہا بیوی یعنی راجہ رام کی ماں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور اس پر اس قدر ظلم کیا کہ وہ سسک سسک کر مر گئی۔ اس کے ساتھ سمبھا نے راجہ رام کے ہمدرد سواروں کو بھی ایک ایک کر کے مار ڈالا اور ان بڑے مرہٹوں کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا جنہوں نے راجہ رام کی تخت نشینی کی کوششوں میں حصہ لیا تھا۔ مرہٹے اس وجہ سے اور زیادہ شیر ہو گئے تھے کہ ایک تو راجپوت اورنگزیب کے خلاف ہو گئے تھے، دوسرے یہ کہ شہزادہ اکبر یعنی اورنگزیب کا آخری بیٹا باپ سے باغی ہو کر سمبھا کی پناہ میں آ گیا تھا۔ مرہٹے خان جہان سے بہت ڈرتے تھے۔ جہاں تک وہ دکن میں رہا اس نے مرہٹوں کی ناک میں نکیل ڈالے رکھی، مگر اسے دربار میں بلا لیا گیا تھا، اس لیے مرہٹے بھی کھل پڑے تھے۔ اورنگزیب راجپوتوں اور شہزادہ اکبر کی وجہ سے مرہٹوں پر توجہ نہ دے سکا، مگر جب ان کی زیادتیاں حد سے بڑھ گئیں تو اورنگزیب نے خان جہاں کو ایک بار پھر دکن بھیج دیا۔ اس نے دکن پہنچتے ہی مرہٹوں کی ناک میں دم کر دیا۔ اورنگزیب نے خان جہاں کو دکن اس وجہ سے بھیجا تھا کہ سمبھاجی نے اپنے 20,000 مرہٹا سواروں کے ساتھ برہان پور کی 17 بیرونی بستیوں کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ بستیاں برہان پور سے 3 میل کے فاصلے پر تھیں اور وہاں صرف 250 محافظ سپاہی رہتے تھے۔ سمبھاجی نے مرہٹا لشکر کے ساتھ ان بستیوں پر شبخون مارا اور تمام رات اور دن چڑھے تک لوٹ مار اور قتل و غارت کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بازار لوٹ لیے تھے، دکانوں کے تالے توڑ کر سامان لے گیا، گھروں میں گھس کر زیورات، کپڑا اور قیمتی سامان، غرض کے گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ لوٹ لیا گیا تھا۔ ان بستیوں میں ایسے غیرت مند مسلمان تھے کہ جب انہیں محسوس ہوا کہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو انہوں نے پہلے خواتین اور جوان لڑکیوں کو قتل کر دیا، پھر دشمن سے لڑ کر خود بھی شہید ہو گئے۔ اس ظلم کی بازگشت جب آگرہ کے دربار میں سنائی دی تو اورنگزیب نے پہلے خان جہان کو دکن بھیجا، پھر خود بھی ایک لشکر لے کر برہان پور پہنچ گیا۔ متعصب ہندو مورخ جادوناتھ سرکار نے اس بات کا بڑا واویلا کیا ہے کہ مسلمانوں نے ان کے مٹی اور تانبے سے بنے ہوئے بت توڑ دیے ہیں، اس لیے کہ مسلمان نامنصف اور ظالم ہیں، مگر وہ ثابت نہیں کر سکا کہ مسلمانوں نے اپنی فتوحات کے دوران کبھی دشمن پر اس طرح شبخون مارا ہو جیسا کہ سمبھاجی نے برہان پور کی بیرونی بستیوں پر یلغار کی تھی اور نہتی آبادی کو تہس نہس کر کے ان کی عورتوں کے ساتھ اس قدر زیادتی کی کہ دوسری بستی کے مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو قتل کر کے ان سے مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے شہادت حاصل کی۔ اگر اس سلسلے میں مسلمانوں کا کردار دیکھنا ہو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کو دیکھو کہ جب وہ اسلامی لشکر باہر بھیجتے تو انہیں تائید کرتے، کسی بستی میں آگ نہ لگانا، کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا، کسی عورت یا بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا، اور جب کسی قوم پر حملہ کرنا ہو تو پہلے اسے اسلام پیش کرنا، پھر خراج کی ادائیگی کی دعوت دینا، اور اگر پھر بھی وہ نہ مانی تو ان سے جنگ کرنا۔ مگر ہندوؤں کے ہیرو شیواجی اور اب اس کے بیٹے سمبھاجی نے شرافت کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر برہان پور کی 17 بستیوں پر شبخون مارا اور نہتے مسلمانوں کو قتل کر دیا۔
عورتوں کے ساتھ ان کا سلوک اس قدر غلیظ تھا کہ مسلمانوں نے پہلے اپنی عورتوں کو خود قتل کر دیا، پھر ان سے لڑ کر شہید ہو گئے۔ آخر اسی متعصب ہندوؤں نے خود قبول کیا ہے۔ مرہٹے 3 دن متواتر شہر کو، حالانکہ وہ مضافاتی بستیاں تھیں، لوٹنے کے بعد لوٹ مار کا مال جمع کر کے اس ڈر سے بھاگ نکلے کہ کہیں خان جہاں موقع پر نہ پہنچ جائے۔ ایک مورخ نے بیان کیا ہے کہ 17 کی 17 بستیاں ان غیر شریف انسانوں یعنی مرہٹوں نے جلا دی تھیں، اور ان میں جتنے لوگ آباد تھے وہ سب کے سب سوائے چند کے یا تو جل کر مرے تھے یا دشمنوں نے قید کر لیے تھے۔ بستیوں کے ان حملوں میں، جن میں عمرہ اور بڑے تاجر رہتے تھے، بہت بری طرح لوٹا تھا۔ مرہٹوں نے گھروں کے فرش اور دیواریں توڑ ڈالیں اور مدفون خزانے نکال کر اور بے شمار مال غنیمت جمع کر کے بھاگ نکلے تھے۔ ان کی بہادری کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ انہوں نے بھاگنے سے پہلے شہر برہان پور حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب شہر کی محافظ فوج نے، جس کی تعداد محض چند سو تھی، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان پر آگ برسائی تو وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ اٹھے۔ بہادر قوموں نے شہروں پر حملے کیے ہیں، شہریوں پر بھی تلواریں اٹھائی ہیں، مگر سمبھاجی اور اس کے 20,000 مراٹھا سواروں نے بزدلی کا جو مظاہرہ کیا وہ تو محض ایک ڈاکو ہی کر سکتا تھا۔ اس نے رات کے وقت سوتوں پر شبخون مارا، ان کے گھرانے لوٹے اور انہیں تحت طیق کر دیا۔ یہ تھا سمبھا کا مسلمانوں کے ساتھ پہلا تعارف۔ اس ذلیل تعارف کے بعد مسلمان اسے قطعی شریف انسان نہ سمجھتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ہندو قوم سمبھاجی کو اپنا ہیرو کہتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ برہان پور پر حملے سے ہر طرف زلزلے لہرا گئے۔ شاہی مخبروں نے فوراً یہ خبر خان جہاں کو پہنچائی۔ خان جہاں نے بڑی تیزی دکھائی۔ ایک بیان کے مطابق اس نے 4 دن کا راستہ صرف 1 دن میں طے کیا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ سمبھا لوٹا ہوا مال لے کر سالیا پہنچ چکا تھا۔ اورنگزیب کو جب اس حادثے کی اطلاع ہوئی تو وہ خان جہاں پر بہت ناراض ہوا اور اسی وقت برہان پور روانگی کا فیصلہ کیا۔ اورنگزیب 1682 عیسوی میں اورنگ آباد پہنچا۔ اب اس کا اصل مقصد تھا مراٹھا سردار سمبھا اور باغی شہزادہ اکبر کی سرگرمیوں کو روکنا تھا۔ شہزادہ اکبر نے، جو چوپائی کے گاؤں میں سمبھا کی پناہ میں تھا، 2000 سپاہیوں پر مشتمل فوج تیار کر لی تھی۔ شہزادہ اکبر اس تمام مدت میں بطور شہنشاہ ہند فرمان جاری کرتا رہا تھا۔ سمبھاجی نے اسے دہلی کا تخت حاصل کرنے میں فوجی مدد دینے کا وعدہ کیا تھا۔ دوسری طرف اورنگزیب نے مہاراشٹر کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی۔ پھر 1682 عیسوی میں اورنگزیب نے مراٹھوں کے خلاف زبردست کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ایک ڈویژن فوج سید حسن علی خان کی قیادت میں روانہ کی، جس نے 9 فروری کو کلیان پر قبضہ کر لیا۔ تاہم یہ فوج زبردست بارش کی وجہ سے مئی میں واپس آ گئی۔ دوسرا ڈویژن شہاب الدین خان کی قیادت میں بھیجا گیا، جس نے ناسک پر حملہ کر کے رام سچ کا محاصرہ کر لیا۔ 6 ماہ بعد یہ محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ روح اللہ اور شاہ عالم کو احمد نگر کی حفاظت کے لیے اور شہزادہ اعظم کو بیجاپور کی طرف مرہٹوں کو ملنے والی مدد روکنے کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ خان جہاں نے مرہٹوں کا دور دور تک تعاقب کیا۔ اورنگزیب کا ایک شہزادہ اعظم نے علاقہ اوڈ نامی پر قبضہ کر لیا۔ خان جہاں اور مرہٹوں میں کئی مقابلے ہو چکے تھے اور مرہٹوں کو ہر بار بھاگنا پڑا تھا۔ اسی دوران مرہٹا سردار سمبھا نے ایک انتہائی ذلیل حرکت کی۔ اس نے 3000 مرہٹا سواروں کو خان جہاں کے کیمپ کے گرد چھپا دیا اور انہیں حکم دیا کہ جب بھی ان کے پاس سمبھا کا قاصد پہنچے تو وہ فوراً خان جہاں کے کیمپ پر حملہ کر کے اس کے اہل خانے کو گرفتار کر لے۔ ادھر خان جہاں مرہٹوں کا تعاقب کرتا ہوا اپنے کیمپ سے بہت دور نکل گیا تھا۔ مرہٹا سردار سمبھا اپنے منصوبے کے مطابق خان جہاں کو اپنے پیچھے بہت دور تک بھاگا لے گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب خان جہاں اپنے کیمپ کو جلد واپس نہیں پہنچ سکتا تو اس نے اپنا سوار اس دستے کی طرف بھیجا جو اس نے خان جہاں کے کیمپ کے قریب چھپا رکھا تھا۔ سمبھا کے سوار نے وہاں پہنچ کر اس دستے کے سردار کو سمبھا کا یہ حکم بھیجا کہ فوراً خان جہاں کے کیمپ پر حملہ کر کے اس کے اہل خانے کو گرفتار کر لیں اور انہیں لے کر سمبھا کے پاس پہنچ جائیں۔ خان جہاں کی بیوی جہاں زیب بانو اپنے شوہر کی طرح نہایت ہی نڈر اور بہادر خاتون تھیں۔ چونکہ اس کا شوہر عام طور پر کیمپ سے دور ہی رہتا تھا، اس لیے کیمپ کی حفاظت اپنے طور پر جہاں زیب بانو نے خود ہی سنبھال لی تھی۔
شوہر کی عدم موجودگی میں کیمپ کی چوکی پہرے کا وہ اپنے آپ انتظام کرتی تھی۔ اس نے 4 سواروں کی 25 گروپ بنا دیے تھے اور یہ گروپ ایک دوسرے کے پیچھے کچھ فاصلہ چھوڑ کر تمام رات کیمپ کے گرد ایک دائرے کی شکل میں گشت کرتے رہتے تھے۔ سمبھاجی کے 3000 سوار خان جہاں کے کیمپ سے 4-5 گھنٹے کے فاصلے پر ایک محفوظ پہاڑی غار میں چھپے ہوئے تھے۔ ان کے پاس سمبھاجی کا پیغام پہنچا تو انہوں نے فوراً گھوڑوں کی باگیں اٹھائیں اور خان جہاں کے کیمپ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ شبخون مارنے والے سوار رات کے پچھلے پہر خان جہاں کے کیمپ کے قریب پہنچ گئے، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کیمپ کے محافظ دور دور تک پہرے پر موجود ہیں اور گشتی سوار اپنی معمول کی گشت پر ہیں۔ سمبھا کے سوار کچھ دور رک کر آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ اس وقت گشتی سواروں نے ان حملہ آوروں کو دیکھ لیا اور ایک سوار کو فوراً کیمپ کی طرف خبر پہنچانے روانہ کر دیا۔ مرہٹوں کی آمد کی خبر پاتے ہی جہاں زیب بانو نے لمحوں میں جسم پر اسلحہ سجایا اور اپنے 1200 سواروں کے ساتھ اس طرف فوراً چل پڑی جہاں مرہٹوں کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی۔ اس طرف مرہٹوں نے پہلے یہ طے کیا تھا کہ کیمپ کو گھیرے میں لے کر اچانک حملہ کر دیں گے، مگر جب انہوں نے پہرے داروں کو ہوشیار دیکھا تو کیمپ کو گھیرنے کے بجائے ایک ہی طرف سے ایک ساتھ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور گھوڑے اڑا کر کیمپ پر حملہ آور ہوئے۔ مگر کیمپ پر پہنچنے سے پہلے ہی جہاں زیب بانو نے ان کا چمکتی تلواروں سے استقبال کیا۔ وہ 14ویں کی رات تھی اور پورا چاند دور دور تک اپنی صاف شفاف روشنی پھیلا رہا تھا، اس لیے مرہٹے اور جہاں زیب بانو کے سوار ایک دوسرے پر اس طرح حملہ آور ہوئے جیسے رات کے بجائے وہ دن میں جنگ کر رہے ہیں۔ ایک طرف 3000 سے زیادہ مرہٹا سوار تھے جو کئی دنوں سے اس وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ خان جہاں کے کیمپ پر وہی آفت ڈھالیں گے جو انہوں نے برہان پور کی 17 مضافاتی بستیوں پر ڈھائی تھی، مگر ان کے تمام منصوبے اور خواب اس وقت چکنا چور ہو گئے جب انہوں نے ہزاروں محافظوں کو مقابلے کے لیے تیار پایا۔ پھر انہوں نے زبردست یلغار کی تاکہ محافظوں کو مارتے کاٹتے کیمپ پر خان جہاں کے اہل خانے کو گرفتار کر کے سمبھاجی کی خوشنودی حاصل کریں، مگر محافظ سوار ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ محافظوں کی کمان جہاں زیب بانو کر رہی تھی اور اپنے سواروں کے حوصلے بڑھانے کے لیے ادھر سے ادھر تلوار چلاتی پھر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے سوار کٹ کٹ کر گر تو رہے تھے مگر ایک قدم پیچھے ہٹنے کا تصور بھی نہ کرتے تھے۔ حملہ آور مرہٹوں کی تعداد 3 گنا سے بھی زیادہ تھی، مگر ان کی ایک نہ چل رہی تھی اور مرہٹوں کے ہر حملے کا جواب جوابی حملے سے دے رہے تھے۔ اس سے جس قدر نقصان جہاں زیب بانو کو ہو رہا تھا اس سے زیادہ نقصان مرہٹوں کو پہنچ رہا تھا۔ 3 گھنٹے تک زبردست شمشیر زنی ہوتی رہی مگر مرہٹے پہرے داروں کی دیوار کو تو نہ توڑ سکے اور ان کا اس قدر نقصان ہوا کہ انہیں گھر جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ مرہٹے پسپا ہونا شروع ہو گئے اور آخر انہیں میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ جہاں زیب بانو خدا کا شکر بجا لائی کیونکہ اس وقت تک اس کے 900 سوار کام آ چکے تھے اور مشکل سے 200-250 سوار باقی بچے تھے، مگر بزدل مرہٹے ایسے گھبرائے کہ وہ پہرے داروں کی تعداد کا اندازہ ہی نہ کر سکے اور جان بچا کر بھاگ گئے۔ جہاں زیب بانو سے زیادہ اس کے باقی بچے سوار خوش تھے، انہیں اپنی شکست کا یقین ہو گیا تھا۔ اگر تھوڑی دیر مرہٹے اور ڈٹے رہتے تو ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہو جاتی، مگر خدا کو ان کی اور خان جہاں کی بیوی جہاں زیب بانو کی لاج رکھنا تھی کہ اس نے اپنے سے 3 گنا زیادہ دشمن کو مار بھگایا تھا۔ کسی ہندو یا انگریز تاریخ میں اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں ملتا کیونکہ مرہٹے ان کے ہیرو تھے اور سمبھاجی کو وہ اپنا واحد سہارا سمجھتے تھے۔ اورنگزیب کئی ماہ تک دکن میں ٹہرا رہا۔ ایک طرف اس نے شہزادہ اعظم کو سالیر پر قبضے کے لیے بھیجا تو دوسری طرف شہزادہ معظم کو حکم ہوا کہ وہ رام درہ کوکن کی طرف روانہ ہو۔ اورنگزیب نے شہزادہ معظم کے ساتھ کئی بڑے بڑے سردار کر دیے تھے۔ قلعہ سالیر کو ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا۔ قلعے کو جانے والے راستے کی ایک طرف گہرے گہرے غار تھے اور دوسری طرف موجیں مارتا ہوا دریا۔ اس تنگ راستے کو پار کرنا ناممکن نظر آتا تھا۔ اس علاقے کا فوجدار نیک نام خان تھا۔ اس کے دل میں جو نیکی آئی تو اس نے سالیر کے قلعے دار کو جو اس کا دوست تھا یہ پیغام بھیجا کہ اگر قلعہ شہزادہ اعظم کے حوالے کر دے تو اسے مغل فوج میں 4000 منصب عطا کیا جائے گا۔ سالیر کے قلعے دار نے اس شرط پر آمادگی ظاہر کی کہ اس کے اہل خانے کے علاوہ اس کے 50 آدمیوں کی بھی جان بخشی کی جائے۔
نیک نام خان نے اس سلسلے میں شہزادہ اعظم سے گفتگو کی۔ شہزادے نے جواب دیا، نیک نام خان، تم نے یہ کیا غضب کیا ہے؟ شہنشاہ نے ہمیں قلعے کی تسخیر کے لیے بھیجا، اس اندرونی خانہ سازی سے قلعہ حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ نیک نام خان نے شہزادے کو سمجھایا، شہزادے بہادر، آپ نے درست فرمایا کہ شہنشاہ نے ہمیں سالیار کی تسخیر کے لیے بھیجا ہے، مگر شہنشاہ نے ہمیں یہ تو حکم نہیں دیا کہ اگر قلعہ مفت ہاتھ آتا ہو تو انکار کر دیا جائے۔ اس موقع سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مگر نیک نام خان، کیا یہ شہنشاہ کی حکم مدولی نہیں ہوگی؟ شہزادے نے ذرا سخت لہجے میں کہا، شہنشاہ کو کون جواب دے گا؟ میں تو ان کا سامنا بھی نہیں کروں گا۔ نیک نام خان نے جواب دیا، اس کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں شہزادی، شہنشاہ سے اچھی بری میں نمٹوں گا، میں آپ پر الزام نہیں آنے دوں گا۔ نیک نام خان، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شہزادے نے سختی سے انکار کر دیا، ہم شہنشاہ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ قلعہ اس ترکیب سے حاصل ہو سکتا ہے تو میں شہنشاہ کو لکھ بھیجتا ہوں، وہاں سے جو جواب آئے گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ نیک نام خان کو کچھ غصہ آ گیا تھا، اس نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، شہزادے بہادر، آخر میں یہاں کا فوجدار ہوں۔ شہنشاہ کا یہ ہمیشہ سے حکم ہے کہ جس علاقے میں دشمن کے خلاف کارروائی کی جائے وہاں کے معززین اور مدبرین سے مشورہ ضرور کر لیا جائے۔ اگر آپ میرا مشورہ نہیں مانیں گے تو میں شہنشاہ سے آپ کی شکایت کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ شکایت کے نام پر شہزادہ گھبرا گیا، نرم پڑتے ہوئے بولا، اگر تم اپنی ذمہ داری پر کرنا چاہتے ہو تو جیسے چاہو کرو، مگر میں شہنشاہ سے ان لوگوں کی جان بخشی کی سفارش نہیں کروں گا جن کی فہرست سالیار کے قلعے دار نے بھیجی ہے۔ اس کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے۔ نیک نام خان نے پوری ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا، شہزادے بہادر، بزرگوں کا یہ قول یاد رکھیے کہ جنگ میں ہر بات جائز ہوتی ہے۔ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس میں ہمارا فائدہ ہوگا۔ پس نیک نام خان نے قلعے دار کے پاس پیغام بھیج دیا کہ اس کی شرط منظور کی جاتی ہے اور وہ ہمیں آنے کا سگنل دے۔ چنانچہ مغل فوج نے قلعے کی طرف کوچ کیا۔ قلعے دار سالیر نے نیک نام خان کے وعدوں پر اعتبار کرتے ہوئے قلعہ بغیر لڑے شہزادے کے سپرد کر دیا۔ شہزادہ اعظم چونکہ ذاتی طور پر اس حکمت عملی کے خلاف تھا، لیکن وہ نیک نام خان کی حکمت عملی کو بدلنے کا بھی اختیار نہ رکھتا تھا۔ اس نے شہنشاہ کو لکھ بھیجا کہ نیک نام خان نے یہ کام مجھ سے پوچھے بغیر کیا ہے۔ شہزادے نے اس شہنشاہ سے شکوہ و شکایت کی تھی جو 100 داناؤں کا ایک دانہ تھا اور ایسی حکمت عملی کو پسند کرتا تھا جس میں کم سے کم خون خرابہ ہو۔ پھر اس معاملے میں تو قلعہ سالیر قبضے میں آ گیا تھا اور کسی کی تکثیر تک نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ اس نے شہزادے کی شکایت کو سفارش میں بدل دیا اور لوگوں کی جان بخشی کا فرمان جاری کر دیا جن کی جانوں اور مالوں کی حفاظت کے لیے سالیر کے قلعے دار نے درخواست کی تھی۔ تاریخ اسلام میں اسی قسم کا ایک واقعہ عہد فاروقی میں پیش آیا تھا جب خلیفہ کے ایک غلام نے دشمن کی پوری قوم کو امان دے دی تھی۔ یہ واقعہ عراق کی فتح کے موقع پر پیش آیا تھا جب خلیفہ کو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان غلام نے پوری بستی کو امان دے دی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور غلام کی دی ہوئی امان کو وہی درجہ دیا جیسے وہ خود کسی کو امان دیتے تھے۔ قلعہ سالیر کے بعد قلعہ رام سیج کا محاصرہ شروع ہوا۔ یہاں کا قلعے دار بہت جہاندیدہ تھا، وہ کسی طرح رشوت سے رام نہ ہو سکا، چنانچہ محاصرہ طول پکڑ گیا۔ خان جہاں نے بھی بہت سر مارا، سپاہیوں نے بھی اپنی کوششیں کر لیں مگر نتیجہ کچھ نہ نکل سکا۔ اس قلعے پر قبضے کے لیے نیک نام خان کی ہی کوششیں بار آور ہوئیں۔ اس نے سلیر کے قلعے دار کی طرح رام سیج کے قلعے دار کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور یوں یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ دوسری طرف شہزادہ معظم اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ وہ کام زیادہ مشکل تھا۔ شہزادے نے محمد مراد خان کی قیادت میں 20,000 سواروں کی فوج سمبھو کے علاقے میں داخل کر دی، مگر اسے بڑی پریشانیاں اور مصیبتیں اٹھانا پڑیں۔ تنگ پہاڑی راستے، ندی نالے اور جنگل، پھر دشمن کے چھاپے پر سپاہیوں نے تکلیفیں اٹھا کر سمبھو کے ایک بڑے قلعے سانپ گاؤں پر قبضہ کر لیا اور رام درہ میں داخل ہو گئے۔ یہ درہ بھی بے حد خوفناک تھا، ہر طرف جنگل ہی جنگل، گہرے گہرے غار، اس پر زہریلے سانپوں کی بھرمار۔ ان سانپوں نے سپاہیوں کے علاوہ گھوڑوں کو بھی ڈس ڈس کر ہلاک کر دیا۔ غذا کی کمی ہو گئی، گھوڑے ختم ہو گئے۔ بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو واپسی کی اجازت دے دی۔ اس زمانے میں اورنگزیب کو پے در پے خبریں ملیں
کہ دو مسلم حکومتیں یعنی گولکنڈہ اور بیجاپور مرہٹوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں، اور یہ ان کی ہی مدد ہے جس نے سمبھو یا سمبھا کو اس قدر دیدہ دلیر کر دیا ہے۔ چنانچہ اورنگزیب نے کچھ دنوں کے لیے سمبھا کی گوشمالی روک دی اور گولکنڈے اور بیجاپور کی خبر لی۔ اورنگزیب نے ان دونوں حکومتوں کا ایسا دماغ صحیح کیا کہ وہ درست ہو گئے۔ اس کے بعد سمبھا کی کوئی خاص حیثیت نہ رہی۔ پس 1101 ہجری میں شہزادہ محمد اعظم نے بہت سے نامور سرداروں کے ساتھ سمبھا کے خلاف مہم کا ازسر نو آغاز کیا۔ ان سرداروں میں مقرب خان بھی تھا۔ اسے اس لیے زیادہ شہرت حاصل ہوئی کہ وہی سمبھا کی گرفتاری کا موجب بنا تھا۔ روایت ہے کہ مقرب خان شاہی چھاؤنی سے اجازت لے کر اپنی 200 سواروں کے ساتھ کولہاپور کے نیواہ میں گھوم پھر رہا تھا کہ اس کا ایک جاسوس خبر لایا کہ سمبھا اپنے وزیر اعظم کے بنگلے میں جو سنگمیر کے علاقے میں تھا عورت اور شراب سے دل بہلا رہا تھا۔ یہ خبر پاتے ہی مقرب خان اپنے ساتھیوں کو لے کر ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ سنگمیر کولہاپور سے تقریباً 150 میل کے فاصلے پر تھا، مگر مقرب خان گھوڑا دوڑاتا اور تکلیفیں اٹھاتا آخر سنگمیر پہنچ گیا۔ مخبر نے اسے صحیح اطلاع دی تھی۔ سمبھا وہاں شراب و کباب میں دل بہلا رہا تھا۔ مقرب خان نے بنگلہ گھیر لیا۔ سمبھا کے وزیر اعظم کے پاس اس وقت 1000 سوار تھے۔ اس نے مقابلہ کیا، مگر مقرب خان جیسے بہادر کے آگے اس کی ایک نہ پیش گئی۔ آخر مقرب خان نے سمبھا، اس کے بیٹے اور 26 دوسرے افراد جن میں مردوں کے علاوہ عورتیں بھی تھیں گرفتار کر لیا اور بڑی شان سے انہیں لے کر اورنگزیب کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت سمبھا اور اس کے ساتھیوں کا جلوس شاہی خیمے کے قریب پہنچا تو اس منظر کو دیکھنے کے لیے ہزاروں مرد اور عورتیں وہاں جمع تھیں۔ ان میں زیادہ وہ لوگ تھے جنہیں اس بدبخت کے ہاتھوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان میں صرف مسلمان ہی نہ تھے بلکہ ہندو بھی تھے۔ سمبھا ظالم ہونے کے ساتھ ڈاکو بھی تھا۔ ڈاکہ ڈالتے وقت وہ ہندو مسلمان کی تمیز نہیں کرتا تھا اور نہتی آبادیوں کو لوٹ کر جلا دیا کرتا تھا۔ سمبھاجی اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں زنجیریں تھیں۔ جس وقت انہیں اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا تو اورنگزیب اپنی جگہ سے اٹھ کر 2 قدم آگے آ گیا اور قبلہ رو کھڑے ہو کر اس نے 2 رکعت شکرانے کی نفل پڑھی کہ جس نے پہلے اسے شہنشاہ ہند بنایا، پھر آج اسے یہ اعزاز بخشا کہ شیواجی کا بیٹا سمبھاجی اور اس کا بیٹا